أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ آج کا درس اس مضمون کے اوپر ہے جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، یعنی عبادت کی اہمیت۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 22 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ اس آیت کا ایک سادہ ترجمہ ہے، لیکن بعض باتیں اس آیت میں ایسی ہیں کہ اگر ہم غور سے ان کو پڑھیں اور پھر اس پہ غور کریں تو پھر ہمیں بہت ساری باتیں، بہت سارے نکات ملیں گے جو عبادت، خدا تعالیٰ کی عبادت کے بارے میں روشنی ڈالتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، یا اے توحید پرستو، بلکہ فرمایا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو۔ گویا کہ بنی نوع انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں مخاطب فرمایا ہے۔ اور سورۃ بقرہ کے ابتدا میں ہی یہ حکم ہے، اعبدو، یہ فعل امر ہے، اور اس کا عام ترجمہ ہم کرتے ہیں عبادت کرو، اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تتقون، متقی بن جاؤ۔ عام طور پہ ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں، حالانکہ تتقون کا مطلب ہے تاکہ تم محفوظ ہو جاؤ، جس کے نتیجے میں تم حفاظت میں آ جاؤ، محفوظ قلعے میں جس طرح انسان ہوتا ہے جو کسی قسم کا کوئی بھی اس کو نہ شر پہنچا سکتا ہے نہ ضر پہنچا سکتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے۔ گویا کہ عبادت کا ایک پھل یہ ہے کہ انسان محفوظ ہو جاتا ہے اور وہ خدا تعالیٰ میں زندگی پھر گزارتا ہے، اور جس کا خدا ہو جائے اس کو کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی دنیا میں۔ اور پھر یہاں جب یہ کہا کہ الناس، لوگو، گویا کہ بنی نوع انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرے۔ عبادت کے بارے میں یاد رہے کہ یہ لفظ عبد سے ہے، بے شک یہ فعل امر ہے، اور عبد کا معنی بندہ یا غلام ہوتا ہے۔ ہم اس مضمون کے آگے جاتے ہیں، پھر اہمیت بھی اور برکت بھی عبادت سے جو مفہوم نکلتا ہے اس کا ہمیں علم ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ خالق کا مخلوق کے ساتھ ایک اٹوٹ تعلق ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو کسی کے ہاتھ سے نکلتی ہے یا کسی سے بنتی ہے، ان دونوں کا آپس میں اٹوٹ تعلق ہوتا ہے، ایک کشش ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کی وہ پہچان ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح خالق اور مخلوق کا آپس میں ایک تعلق ہے، ایک کشش ہے، اور ایک دوسرے کی وہ پہچان ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی مصور جب کوئی تصویر بناتا ہے تو ان کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے۔ مصور کے خیالات، اس کے احساسات، اور جس ماحول میں وہ ہے اس کا ہم اندازہ اس کی تصویر دیکھ لگا سکتے ہیں۔ جس طرح ایک پینٹر ہے، اس نے ایک پینٹنگ کی ہے، ان کا بھی آپس میں تعلق ہے۔ پینٹنگ سے پینٹر کے خیالات کا، احساسات کا، ماحول کا، اس کے تصور کا انسان اندازہ لگا سکتا ہے۔ اور بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ پینٹر یا مصور نے جو بھی تصویر یا پینٹنگ بنائی ہے اس سے پتہ لگتا ہے وہ کتنا ہنرمند ہے، کتنا قابل ہے، اس پیشے میں یا اس آرٹ میں اس کا کتنا تجربہ ہے، اور کس طرح کا تصور وہ رکھتا ہے۔
گویا دونوں ایک دوسرے کی پہچان ہو جاتے ہیں، اور اس کے خیالات اور اس کے رنگ ڈھنگ، اس کی سوچ جو ہے پینٹنگ میں یا تصویر میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اسی لیے بعض اوقات کوئی پینٹر یا مصور جو ہے وہ اپنی بنائی ہوئی تصویر یا پینٹنگ سے مشہور ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات کوئی پینٹنگ اور کوئی تصویر جو ہے وہ مصور اور پینٹر کی وجہ سے مشہور ہو جاتی ہے، اور ایک رہتی دنیا تک ایک اٹوٹ تعلق جو ہے زبان زد خلائق ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ کہا کہ تم عبادت کرو، تو عبد کا لفظ جو ہے اس کا بھی ہمیں ایک مفہوم لینا ہے کہ عبد کا مطلب کیا ہے۔ عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ غلام اس کا معنی ہے یا بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب تفسیر کبیر میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں کچھ لکھا ہے، میں آپ کی خدمت میں وہ پیش کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں نعبدو کا مطلب ہے ہم عبادت کرتے ہیں، اس کا ماضی عبادہ ہے، عین بے دال، اور اس کے مندرجہ ذیل معنی ہیں عبد اللہ تعالی و خضع و ذل و خدمہ والتزم شرائع دینہ و وحدہ۔ یہ عربی لغت اقرب الموارد سے ہے، یعنی عبد کے معنی ہیں اس کی اطاعت کی اور اس کے حکم کے آگے سر جھکایا اور اس کی خدمت کی اور اس کے دین کے احکام پر مستقل طور پر عمل کرنے لگا اور اس کی توحید کا اقرار کیا۔ یہ ایک مذہبی رنگ کا ترجمہ ہے آخر پہ، لیکن شروع میں ہے کہ عبادہ کا مطلب ہے اطاعت کرنا، اس کے حضور جھکنا، اس کی خدمت کرنا اور سرنگو ہونا، یہ ساری باتیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ اب عبد کے ایک معنی کسی کے نقش قبول کرنے کے ہیں، عین بے دال کا لفظ کا مطلب ہے کسی دوسرے کے نقش کو قبول کرنا۔ چنانچہ عربی میں کہتے ہیں طریق معبد یا مور معبد، اے مذلل، ایسا رستہ جو کثرت آمد و رفت سے اس طرح ہو گیا ہو کہ پاؤں کے نقش قبول کرنے لگ جائے، یعنی اب جو بھی چلتا ہے وہ پھسلتا نہیں ہے، اس کے نقش وہ قبول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو گویا کہ عبد میں یہ ایک معنی پایا جاتا ہے کہ وہ کسی کے نقش کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اپنے اوپر اس کے نقش وارد ہونے دیتا ہے، کس کے رنگ میں رنگین ہوتا ہے۔ تو عبد کے مفہوم میں لفظ میں یہ معنی پائے جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا اور پھر جو اعلیٰ انسان ہیں ان میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں یا بعض انبیاء کو، تو عبد کہا گیا ہے۔ گویا کہ خدا تعالیٰ کے حقیقی عبد جو ہیں یہ لوگ ہیں، باقیوں کو ان کو دیکھ کے اپنے آپ کو بھی اپنے ظرف کے مطابق خدا کا عبد بنا سکتے ہیں۔ اور انہی مفہوم میں پھر ہے عبادت کرو۔ عبادت کرنے کا تو عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن مفہوم یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جو آپ کا خالق ہے اور مالک ہے، جس کے تم عبد ہو بنی نوع انسان ہونے کے حوالہ سے، یہ تمہارا فرض ہے کہ تم اپنے مالک کے اور خالق کے نقش و نگار اپنے اوپر چسپاں کرو اور ان کے اوپر آنے دو اور اس کے رنگ میں رنگین ہو جاؤ، اس کی صفات کو اپناؤ۔ یہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ عبادت کرو تو اس میں یہ صلاحیت بھی رکھی ہے کہ ہر انسان، خواہ وہ مومن ہو یا کافر ہو، خدا کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، لیکن انسانیت کے دائرے میں ہے، تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے تاکہ کل کو اس کو بروئے کار لا کر یقینی طور پہ، حقیقی طور پہ وہ خدا تعالیٰ کا بندہ بن جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی پیارے انبیاء ہیں، اس کے محبوب لوگ جو بھی دنیا میں گزرے ہیں پہلے، اسلام سے بھی پہلے، وہ بنی نوع انسان کو بار بار ایک پیغام دیتے آئے ہیں کہ اے انسان، تجھ میں وہ صلاحیت ہے کیونکہ تو خدا کے ہاتھ سے نکلا ہے، خدا تیرا خالق ہے جو تمام صفات حسنہ کا مالک ہے، تو تجھ میں بھی وہ صلاحیت رکھی گئی ہے تاکہ اس کی صفات کو، اس کے نقش و نگار کو، اس کو رنگ کو اپنے اوپر چڑھا لو۔ مثلا عیسیٰ علیہ السلام نے بائبل میں یہ لکھا ہے کہ ہم نے انسان کو اپنی صورت میں پیدا کیا۔ اب خدا کی تو کوئی شکل نہیں ہے، کوئی جسمانی ساخت نہیں ہے، مطلب یہ ہے
کہ اس کی امیج کے اوپر پیدا کیا ہے۔ گویا کہ خدا تعالیٰ میں جو صفات ہیں، انسان میں یہ صلاحیت اللہ نے رکھی ہے اس کی فطرت میں کہ وہ ان کو اپنا سکتا ہے، اور جتنا جتنا خدا تعالیٰ کی صفات کو اپنائے گا اتنا اتنا خدا تعالیٰ کے رنگ میں رنگین ہوتا جائے گا اور اس کا قرب حاصل کرتا چلا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن کریم میں فرمایا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت پہ پیدا کیا ہے جو خدا تعالیٰ کی فطرت ہے، اور فرمایا کہ تم اس فطرت کو اپناؤ۔ اسی لیے یہ مصدر استعمال کیا ہے جو مفعولی رنگ میں ہے، گویا کہ اس سے پہلے ایک فعل امر ہے جو حذف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فطرت کو اپناؤ۔ پھر ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، خدا کا رنگ، اور اس خدا رنگ دینے میں خدا سے زیادہ بہتر اور کون ہو سکتا ہے؟ ومن احسن، کون زیادہ حسین ہو سکتا ہے اللہ سے، صبغۃً، رنگ کے لحاظ سے۔ گویا کہ اس کے رنگ بڑے حسین ہیں، اور رنگ جو ہے اشارہ کرتا ہے صفت اور کوالٹی کی طرف۔ یہاں بھی وہی ہے، یہاں اس میں صبغۃً کا لفظ استعمال ہوتا ہے، صبغۃ، اس میں زبر ہے آخر پہ جس کو ہم نصب کہتے ہیں، تو گویا کہ یہ بھی مفعولی حالت میں ہے، بے شک وہ مصدر ہے۔ اس سے پہلے ہے کہ اختیار کرو، چڑھاؤ، یا اعلان کرنے والا پڑھنے والا کہتا ہے میں ایسا کرتا ہوں، میں چڑھاتا ہوں، یا ہم چڑھاتے ہیں خدا تعالیٰ کے رنگ کو اپنے اوپر، کیونکہ اس سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اس کے زیادہ خوبصورت رنگ کس کا ہو سکتا ہے۔ اب یہی لفظ جو ہے خدا تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قرآن کریم میں، وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کے تو تمام کے تمام نام خوبصورت ہیں۔ تو گویا جتنا جتنا خدا تعالیٰ کی صفات کو جان کر، علم رکھ کے، عرفان کر حاصل کر کے اپنے اوپر ان صفات کو جاری کرتا ہے اور ان کے نقش و نگار کو اپنے اوپر چسپاں کرتا چلا جاتا ہے، انسان اتنا ہی زیادہ حسین ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ خدا تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو عبادت کا اصل میں یہ مفہوم ہے، ورنہ ظاہری طور پہ اٹھک بیٹھک کرنا اور کبھی ویسے قاعدے کی شکل میں بیٹھ جانا، کبھی کھڑے ہو جانا، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ورزش کرنے والے بھی تو ایسا کرتے ہیں۔ تو اصل میں یہ لفظ جو استعمال کیا گیا ہے اس کے معنوں کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے یہ اٹھک بیٹھک جو ہے اصل میں اس کے پیچھے روح وہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے خدا تعالیٰ کی صفات کو اپنے اندر جاری کر لیں، اپنے اندر ان کو سمو لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا کی ہے فطرتی طور پر انسان کے اندر کہ وہ یعنی کہ کسی مؤثر کی صفات کو، کہ رنگ ڈھنگ کو سے متاثر ہو سکتا ہے اور اثر کو قبول کر سکتا ہے، یہ انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو گیلی مٹی سے پیدا کیا ہے، طین سے پیدا کیا ہے، تاکہ وہ ڈھل جائے، کسی کے پیچھے بھی چلے گا اس کے رنگ میں رنگین ہو جائے گا۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان اللہ عز و جل خلق آدم علی صورتہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، تمام انبیاء سے افضل ہیں، تمام انبیاء کی تعلیمات جو ہیں قرآن کریم میں دی گئی ہیں، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ تمام انبیاء جو گزشتہ ہیں ان کے اخلاق کو اور ان کی صفات کو اپناؤ تو اس طرح تم سب سے افضل ہو جاؤ گے، فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِیٰ کا۔ تو گویا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی ہے تمام انبیاء نے کسی نہ کسی رنگ میں کی ہے اور ہمیں یہ ملتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا ہے، تو گویا کہ انسان خدا تعالیٰ کی صورت اختیار کر سکتا ہے، اس کے رنگ ڈھنگ اختیار کر سکتا ہے، اور ان الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے عبادت سے تعبیر کیا ہے، عبادت کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا ہے، اور عبد کہا ہے اعلیٰ قسم کے انسان کو جو کہ، اور پھر عبدو کہا فعل امر کے طور پہ استعمال کیا کہ اس کے بندے بن جاؤ۔ عبادت کا لفظ کرتے ہیں تو ہمارا تصور نماز کی طرف چلا جاتا ہے اور عبادت کی طرف چلا جاتا ہے، اور غلامی کی طرف، اس کا بندہ بننے کی طرف نہیں جاتا، جس سے انسان پھر اصل مقصد کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں یہ فرمایا، اس حقیقت کو کھول دیا کہ عبد کا مطلب کیا ہے۔ فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، یہ جو فرمایا تھا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ کی فطرت کو اختیار کرو، اس کی صفات کو اختیار کرو، اور پھر اللہ کے رنگ کو اپنے اوپر چڑھا لو، تو اس کا مطلب کیا تھا؟ تخلقوا باخلاق اللہ، خدا تعالیٰ کے اخلاق کو اپنا لو، اور اس کے اخلاق اس کی صفات ہیں۔
انسان کے اخلاق کی جب بات ہوتی ہے تو اس کی اچھی باتیں، اچھی صفات، اچھی کوالٹی کی باتیں ہوتی ہیں. تو فرمایا کہ اسی میں پیغام حیات ہے. اور جو پہلی آیات میں ذکر کیا گیا ہے، فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ ہے. خدا تعالیٰ کا رنگ اختیار کر لو، جیسا وہ ہے ویسا بننے کی کوشش کرو. انسان جب کسی کو اپنا ہیرو مان لیتا ہے، اپنا رہنما مان لیتا ہے، تو اس کا رنگ ڈھنگ اختیار کرتا ہے، اس طرح کی چال اختیار کر لیتا ہے، باتوں کا سٹائل اختیار کر لیتا ہے، جس طرح اس کے بال ہوتے ہیں، لباس ہوتا ہے. یہ انسانی فطرت ہے. جیسا مسیح علیہ السلام فرمایا کہ ہر ایک نے اپنا کوئی نہ کوئی صنم بنایا ہوا ہے، لیکن ہمارا تو خدا تعالیٰ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذاریات میں اس مضمون کو، عبادت کے اور عبد بننے کے مضمون کو دوبارہ لیا اور فرمایا کہ تمہاری مقصد حیات کیا ہے. فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے انسانوں کو، یعنی عام انسان، اور جنوں کو، یعنی جو اپنے آپ کو خاص انسان سمجھتے ہیں، جو عوام الناس میں نہیں ہوتے، خواص میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. فرمایا جس قسم کا بھی کوئی انسان ہے، بڑا ہے یا چھوٹا ہے، آقا ہے یا مالک ہے، آجر ہے یا اجیر ہے، سربراہ مملکت ہے اور حکومت ہے یا ملک ہے، یا کہ وہ عام شہری ہے، ٹھیک ہے، اس کا مقصد حیات کیا ہے، اس کو پیدا کیوں کیا گیا ہے؟ لیعبدون، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے عبد بن جائیں. یہ ترجمہ کریں تو زیادہ سہولت ہوتی ہے سمجھنے میں. گویا کہ بنی نوع انسان کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ جس نے اس کو جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جو اس کا خالق ہے، وہ اس کے رنگ ڈھنگ اختیار کر لے، اس کی صفات کو اختیار کر لے، تو پھر وہ انسان کہلانے کے حق ہے، پھر وہ اس کی مخلوق ہونے کے یعنی کہ حقدار ہے. ورنہ تو پھر اعلیٰ قسم کی مخلوق جو ہے وہ کام نہ کرے جو اس کو کرنا چاہیے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیتیں دی ہیں، اس کی فطرت میں یہ باتیں رکھی ہیں، یہ ٹیلنٹ رکھا ہے، یہ ملکہ رکھا ہے کہ وہ خدا کے رنگ کو اختیار کر سکتا ہے. تو پھر وہ تو انسان نہیں ہے، وہ تو بہائم ہے، وہ تو جانوروں کی طرح ہے، جو انسانیت سے کم درجہ کی مخلوق ہے. اب عجیب بات ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورۃ القریش، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مضمون کو بیان کیا، اور عام طور پہ ہماری توجہ نہیں جاتی، ہماری توجہ صرف چلی جاتی ہے اس واقعے کی طرف کہ جو ابرہ کو جو ہلاک کیا تھا، اور قریش کے لیے یعنی سہولت پیدا کرنے کے لیے اور خوف کی بجائے امن پیدا کیا ان کے لیے، اور بھوک کی بجائے ان کو کھانے کے لیے اللہ نے دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کو ایک نصیحت کی ہے. حالانکہ قریش اس وقت مشرک تھے، بت پرست تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے کی پیدائش سے پہلے کے واقعات ہیں، اور نبوت سے تو بہت پہلے کے واقعات ہیں جب آپ نے توحید کا پرچار کیا. لیکن وہ قوم جو بت پرست تھی، یعنی یہ نہیں ہے کہ خدا کو ویسے ماننے والے، عام طور پہ خدا کو کا انکار کرنے والے، ایک خدا کا انکار کرنے والے، اور بت پرست تھے، مشرک تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں نے جو ربوبیت تمہاری کی ہے کہ خوف کو بھی مٹا دیا اور بھوک کو بھی مٹا دیا، اور تمہارے دن میں نے زندگیوں میں میں نے آرام تم کو دیا اور سکون دیا اور طمانینت دی. فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی تمہیں عبادت کرنی ہے اگر تم واقعی کچھ تم میں انسانیت ہے، کہ اس نے کیا تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، اس نے ربوبیت دکھائی ہے، بن مانگے تمہاری حفاظت کی ہے اور تمہیں دیا ہے، رحمانیت دکھائی ہے. تو فرمایا اگر تم میں کچھ بھی انسانیت ہے تو تمہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو. وہ وہی رب ہے جس نے سورۃ بقرہ کی آیت جو میں نے تلاوت کی تھی، جس کے مطابق تمام بنی نوع انسان کو پیدا کیا اور ہر انسان کی ربوبیت کی، جو بھی اس کی جسمانی ترقی کے لیے اور ڈیولپمنٹ کے لیے چاہیے تھا اس کو عطا کیا، پہلے سے عطا کیا، بغیر مانگے عطا کیا. اس طرح کے ذرائع پیدا کیے کہ ہر انسان جو ہے وہ زندگی گزار سکے. تو اس لیے یہ جو عبادت کا تصور ہے یہ صرف مومنوں اور مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ تو انسان کے لیے ہے. اور پھر انسانوں میں تھے جو لوگ خدا کو مانتے ہوں، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہوں، پھر مومن ہوں، پھر احمدی مسلمان ہوں، تو ان کو پھر عبادت کا رنگ
کیسے ادا کرنا چاہیے؟ کیا ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے تاکہ ان کی تمام جو صلاحیتیں خدا نے پیدا کی ہیں کہ جن کے ذریعہ سے خدا کے رنگ میں رنگین ہو سکتے ہیں، خدا کی صفات کو اپنا سکتے ہیں، تخلق باخلاق اللہ کر سکتے ہیں، خدا کے رنگ کو اپنے اوپر چڑھا سکتے ہیں، تو پھر صرف اٹھک بیٹھک والی عبادت کرنی چاہیے ان کو کہ کبھی قیام کر لیا، کبھی رکوع کر لیا، کبھی سجدہ کر لیا، اور کبھی نہ سوچا کہ عبادت کا اصل مفہوم کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم غور کریں کہ کس طرح ہم خدا تعالیٰ کے رنگ کو اپنے اوپر چڑھاتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے غلط قسم کا جو رنگ ہے وہ اس کو ختم کیا جائے، جس طرح رنگ دینے والا کپڑوں کو رنگ دیتا ہے، کہ کس طرح پہلے دوسرا رنگ جو ختم ہوتا ہے، جتنے صاف کو کپڑا ہوگا جس میں کوئی رنگ نہیں ہے اتنا ہی زیادہ اچھا رنگ چڑھے گا۔ گویا کہ ہمیں منفی باتوں کو چھوڑنا ہوگا اور پھر مثبت باتوں کو، خدا تعالیٰ کی صفات حسنہ کو آہستہ آہستہ اپنانا ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں کیا فرمایا کہ پہلے 4 صفات کا ذکر کیا، ربوبیت کا، رحمانیت کا، رحیمیت کا اور مالکیت کا۔ تو فرمایا کہ اگر تم واقعی انسان ہو، خدا تعالیٰ کی مخلوق اپنے آپ کو سمجھتے ہو، بنی نوع انسان ہو، تو یہ صفات کا جو میں نے ذکر کی ہیں 4، جن کو امہات الصفات کہا حضرت مسیح علیہ السلام نے، جب ان کو تم سوچتے ہو، ان کو پڑھتے ہو، ان کو ادا کرتے ہو، تو تمہارے اندر سے یہ آواز نکلنی چاہیے کہ ایاک نعبد، کہ وہ مالک، وہ خدا جس کی یہ 4 صفات ہیں جو غائب ہے، جب میں نے غور کیا تو میرے دل کے اندر سے خود بخود یہ پکار اٹھی کہ میں، اے خدا جس کی یہ صفات ہیں، تو میرے سامنے ہے، میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ جب یہ کہا جاتا ہے تیری عبادت کرتا ہوں، تیرا عبد بنتا ہوں، اس کا مطلب وہ سامنے موجود ہے، کیونکہ مخاطب ہو رہا ہے ایاک نعبد، کہ تیری صفات اتنی اچھی ہیں، صفات حسنہ ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ تیرا عبد بن جاؤں، تیرا غلام بن جاؤں، تیرا بندہ بن جاؤں۔ اس لیے فرمایا ایاک نستعین، ہماری مدد کر دے، ہم کمزور ہیں، ہمارے دل میں یہ جوش آیا ہے، یہ جذبہ ہے کہ ہم تیری صفات کو اپنے اندر، اپنے اوپر چسپاں کر لیں، اس کے رنگ میں رنگین ہو جائیں، ہماری مدد کر اور ہمیں اس رستے پہ چلا دے جس کے اوپر چلنے والے جو ہیں تیرے رنگ میں رنگین ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا سکھائی، اور وہ کون ہیں لوگ؟ صراط الذین انعمت علیہم، انعام والے، جن میں صالحین بھی ہیں، شہید بھی ہیں، صدیق بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ ان سب نے اپنے اپنے ظرف کے مطابق خدا تعالیٰ کی صفات کو اپنے اوپر چسپاں کیا، اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگین کیا، عبد بن گئے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کسی کو صالحیت کا مقام دے دیا، کسی کو شہادت کا مقام دے دیا، کسی کو صدیقیت کا مقام دے دیا، کسی کو نبوت کا مقام دے دیا۔ جس نے زیادہ اپنے آپ کو رنگین کیا وہ نبی بن گیا، جو اس سے کم تھا وہ صدیق بن گیا، پھر شہید بن گیا جس نے گواہی دی، اور پھر صالح بن گیا جس نے ہر طرح کے فساد کو اپنے روح سے، جسم سے، اپنے آپ سے ختم کر دیا۔ تو اس لحاظ سے پھر ایک اور بات بھی ہے کہ جب 2 چیزیں ملتی ہیں تو ایک چیز کا دوسرے پہ اثر ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنے رب سے ملے تو پھر ضرور اپنے رب کا اس پہ اثر ہوگا۔ دیکھتے نہیں ہیں کہ مقناطیس کو، لوہے کو مقناطیس کے اوپر رگڑا جائے تو لوہے میں مقناطیسیت پیدا ہو جاتی ہے، لوہے کو آگ میں رکھا جائے تو اس جیسی تپش، اس جیسی جلن اور اس جیسا رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ یہ اشیاء کے خواص میں سے ہے۔ اگر اشیاء کے خواص میں ہے تو انسان کے اندر یہ کوئی بات، ایسی بات کیوں نہیں پائی جاتی؟ یقیناً پائی جاتی ہے۔ دیکھو جب پیوند لگاتے ہیں، 2 چیزیں جب ملتی ہیں تو جو تیسری چیز پیوند کاری کے بعد جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ ایک نئی چیز ہوتی ہے، لیکن ان دونوں سے وہ اثر لیتی ہے۔ گویا کہ انسان جب خدا کا قرب حاصل کرتا ہے تو پھر اس کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ یہ ضروری ہے تبدیلی، اگر تبدیلی پیدا نہیں ہوئی تو پھر وہ تعلق نہیں قائم ہوا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ چیز ایک نئی چیز بن جاتی ہے۔ صرف تبدیلی نہیں ہوتی بلکہ ایک نئی چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ پھر جب وہ مختلف مراحل سے انسان گزرتا ہے، پہلے فنا کر دیتا ہے خدا کی ہستی میں اپنے آپ کو، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بقا عطا کرتا ہے، پھر اس کو لقاء دے دیتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ گویا کہ وہی بات جس طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس ایسی عبادت کے بدولت خدا تعالیٰ جو ہے وہ اس کی ہاتھ بھی بن جاتا ہے، پاؤں بھی بن جاتا ہے، اس کی آنکھ بھی بن جاتا ہے، اس کی زبان بھی بن جاتا ہے۔ گویا کہ اس کی مرضی خدا کی مرضی، خدا کی مرضی اس کی مرضی بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے،
تو اس لحاظ سے رنگ میں رنگین ہونا جو ہے یہ ہے عبادت اللہ تعالیٰ کی، اور یہی اس کی اہمیت ہے کہ انسان جب ایسا بن جاتا ہے تو پھر اپنی پیدائش کے مقصد کو پا جاتا ہے، اور یہی خدا تعالیٰ کی عبادت کی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان کی اس بابرکت ماحول میں ہمیں وہ گھڑیاں نصیب ہوں کہ ہم خدا تعالیٰ کی صفات پر غور کر کے اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگین کر لیں اور اس کا عبد بن جائیں، تاکہ ہم اپنے مقصد حیات کو پا سکیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔